بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مجلس کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. حضور غوث اعظم شیخ الکل فی الکل سیدنا الشیخ ابی محمد محی الدین عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم یہ جلسہ جشن ولادت غوث اعظم کے عنوان سے سابقہ روایات کے تحت آپ نے قائم کیا. کچھ دیر آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. مولانا نے ابھی بہترین انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان افروز خطاب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے. مولانا کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، عید کے بعد ہونے والی، بالکل نوجوان ہیں، ابھی پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، مدرسہ قادریہ میں استاد بھی ہیں. بہترین خطاب فرما رہے تھے، ہمارے ایمان کو تازہ کر رہے تھے، ہمارے عقیدوں کو مضبوط کر رہے تھے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اس کے حبیب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہے. تو جب اس کا تعلق ان کے ساتھ ویسا ہے تو ہمارا بھی تعلق ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے.
ادب اور تعظیم کا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ بدایوں میں ایک نعت خواں تھے جمیل بھائی مرحوم، وہ ہر سال 29 شعبان کو خانقاہ قادریہ میں آتے تھے محفل میں، اور یہ منقبت پڑھتے تھے کہ آج شاداں تمام عالم ہے، آج شاداں تمام عالم ہے، جشن میلاد غوث اعظم ہے، آج شاداں تمام عالم ہے، جشن میلاد غوث اعظم ہے۔ ترجمان قادریت بھی ہر سال ایک تازہ منقبت پیش کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے پڑھا کہ نکلے دو چاند 29 شعبان کو، نکلے دو چاند 29 شعبان کو، ایک جیلان کا ایک رمضان کا، نکلے دو چاند 29 شعبان کو، ایک جیلان کا ایک رمضان کا، کیوں نہ خوشیاں منائیں سبھی اولیاء، جشن میلاد ہے ان کے سلطان کا، جشن میلاد ہے ان کے سلطان کا، کیوں نہ خوشیاں منائیں سبھی اولیاء، جشن میلاد ہے ان کے سلطان کا۔ تو حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت کا دن جو ہے وہ 29 شعبان ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اولیاء صوفیہ بیان کرتے ہوئے آئے۔ اسی مناسبت سے قادری لوگ جمع ہو کر غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، میلاد شریف کر لیتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج آپ کے ہاں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ 29 شعبان ہے، بدایوں میں خانقاہ قادریہ میں عصر کے بعد محفل منعقد ہوگی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سلطان الاولیاء کی حیثیت رکھتے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ منصب عطا فرمایا، اور غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ کے منصب پر انہیں فائز فرمایا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی حاذہ علی رقبۃ علی کل ولی اللہ، قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ قدمی حاذہ اشارہ کر کے فرمایا میرا یہ قدم علی رقبۃ گردنوں پر ہے، کس کی گردنوں پر؟ رقبۃ ولی اللہ، اللہ کے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو گردنوں پر قدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی بادشاہت قائم ہو چکی ہے، اور اب تمام اولیاء ان کی اطاعت اور فرما برداری میں آ چکے ہیں۔ سب اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ حضور غوث اعظم سلطان الاولیاء ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں، اور خود حضور غوث اعظم نے فرمایا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا، کہ مجھے ولی بنا دیا گیا تمام اقطاب اور اولیاء کا، مجھے ولایت عطا کر دی گئی تمام اقطاب اور اولیاء کی، ذمہ داری مجھے دے دی گئی، میرے حوالے کر دیا گیا تمام اقطاب اور اولیاء کو۔ تو حضور غوث اعظم کا مقام اولیاء کے درمیان، کسی بزرگ کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم اولیاء کے درمیان ایسے ہی ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، جیسے گروہ انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ممتاز اور اعلیٰ ہے، اور سردار ہیں اور والی ہیں، شہنشاہ ہیں اور سلطان ہیں، اسی طرح اولیاء کے درمیان غوث اعظم کی ذات گرامی اس بادشاہت کے مرتبے پر فائز ہے، حکمرانی کے مرتبے پر فائز ہے۔ اعلیٰ حضرت تاج الفضول محب رسول فقیر نواز فقیر قادری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کلام میں بارہا اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ عظیم مرتبہ عنایت فرمایا ہے۔
فرماتے ہیں کہ خدا نے غوث اعظم کر کے رکھ دی اسم اعظم کی، خدا نے غوث اعظم کر کے رکھ دی اسم اعظم کی تمہارے نام میں تاثیر یا محبوب سبحانی، کہ اب آپ کے نام نامی اسم گرامی میں یہ تاثیر رکھ دی گئی ہے کہ کوئی پریشانی اور مشکل میں آپ کا نام لے تو پریشانی دور کر دی جائے۔ خود غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں من نادانی باسمی فی شدت فکشفت عن، کہ جو میرے نام سے اپنی پریشانی میں مجھے پکارے گا، آواز دے گا، تو اس کی پریشانی اس سے دور کر دی جائے گی۔ خدا نے غوث اعظم کر کے رکھ دی اسم اعظم کی تمہارے نام میں تاثیر یا محبوب سبحانی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دامن دولت کو جو پکڑے عقیدت سے، تمہارے دامن دولت کو جو پکڑے عقیدت سے، نہ دیکھے صورت افلاس یا محبوب سبحانی، نہ دیکھے صورت افلاس یا محبوب سبحانی۔ اور یہ منقبت تو بہت مشہور ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جسے لنگر کا تیرے ایک دانہ بھی میسر ہو، جسے لنگر کا تیرے ایک دانہ بھی میسر ہو، اسے برکت ہو لاکھوں سیر یا محبوب سبحانی، اسے برکت ہو لاکھوں سیر یا محبوب سبحانی۔ تو یہ وہ مراتب ہیں غوث اعظم کے، یہ وہ مقام ہے غوث اعظم کے، یہ وہ مرتبہ ہے حضور غوث اعظم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور گروہ اولیاء میں اور جماعت اولیاء میں آپ کو سلطانی عطا فرمائی۔ ایک اور مقام پر تاج الفول فرماتے ہیں کہ شاہ تم حنبلی مسلک کے ہو پر سب کے مالک ہو، شاہ تم حنبلی مسلک کے ہو پر سب کے مالک ہو، شوافے ہوں کہ ہوں احناف یا محبوب سبحانی، شوافے ہوں کہ ہوں احناف یا محبوب سبحانی۔ تو یہ مرتبہ حضور غوث اعظم کو اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اصلاح کا کام کیا۔ ان کے ظاہر کو بھی سنوارنے کی کوشش کی، باطن کو بھی سنوارنے کی کوشش کی، دلوں کی بگڑی ہوئی حالت کو بھی سنوارا اور ظاہر کی بگڑی ہوئی حالت کو بھی سنوارا، عقیدوں کی بھی حفاظت کی، اخلاقیات کی بھی حفاظت کی، فرائض و واجبات ادا کرنے کی بھی تلقین کی۔ غرض یہ کہ اپنی پوری زندگی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرتے رہے، قرآن کریم کے احکامات کو عام کرتے رہے، اور جو بھی ان کے پاس آیا اور جس حاجت سے آیا اس کی حاجت پوری ہوتی رہی۔ آپ کی درسگاہ بہت بڑی درسگاہ تھی، ہزاروں شاگرد آپ کی درسگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ مختلف علوم و فنون کے درس دیا کرتے تھے، کبھی حدیث کا درس ہوتا تھا، کبھی تفسیر کا درس ہوتا تھا، کبھی فقہ کا درس ہوتا تھا، عقائد کا درس ہوتا تھا، عربی زبان کا درس ہوا کرتا تھا، فصاحت و بلاغت میں علم معانی اور بدیع کا درس ہوا کرتا تھا، مختلف علوم و فنون میں۔ کچھ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ 13-14 علوم کا درس دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم ظاہر اور علم باطن میں بھی وافر بھرپور حصہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے دل کو اللہ نے کھول دیا تھا علم کے لیے، فہم کے لیے، سمجھ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تجلیات اور انوار جو آپ کے قلب پر اللہ نے نازل فرمائے، اس سے آپ کا دل مصفى اور مجلہ ہو گیا۔ تو ان کی شہنشاہیت اور ان کی بادشاہت میں تو کسی کو کوئی شک نہیں۔ تمام اولیاء، تمام اہل اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، بلکہ تاج الفضول تو یہ فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر اولیاء اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تنہا میرا کہنا نہیں ہے، یہ قسم کھا کھا کے اولیاء بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم کی کیا شان تھی، قسمیں کھا کر کہ حضور غوث اعظم کی شان یہ تھی۔ تو حضور غوث اعظم کی شان کسی دلیل کی محتاج نہیں رہی ہے۔ تمام اولیاء پر، بزرگوں پر یہ بات واضح ہو گئی، جن کے اسماء گرامی ولایت کے تعلق سے، روحانیت کے تعلق سے مشہور ہوئے، انہوں نے بھی غوث اعظم کو مانا اور ان کی تعظیم کی،
اور جن اہل اللہ کے اسماء گرامی علم ظاہر کی مناسبت سے مشہور ہوئے، علم فقہ، علم حدیث اور علم تفسیر کے نام پر، انہوں نے بھی غوث اعظم کو مانا اور جانا۔ خود حضرت ابن حجر اسقلانی کا ایک رسالہ حضور غوث اعظم کی شان میں موجود ہے۔ تاج الفضول فرماتے ہیں کہ بقدر معرفت ہر ایک تیری تعریف کرتا ہے، بقدر معرفت ہر ایک تیری تعریف کرتا ہے، حقیقت کس نے پہچانی ہے یا محبوب سبحانی۔ ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت مولانا الشیخ عبد الحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی غوث الورا کا مرتبہ کیا خاک سمجھے گا؟ کوئی غوث الورا کا مرتبہ کیا خاک سمجھے گا؟ سمجھ میں آ نہیں سکتے ہیں جب غوث الورا والے، جب غوث الورا کے خدام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو غوث الورا کا مرتبہ کیا خاک سمجھے گا؟ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ تجھ سے اور دہر کے آفتاب سے نسبت کیسی، تجھ سے اور دہر کے آفتاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے، خادم تیرا چیلا تیرا، اور محبوب ہے پہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا۔ تو حضور غوث اعظم کا مرتبہ اور ان کی ولایت اور ان کی بزرگی اور ان کی شان ثابت کرنے کے لیے اب کسی دلیل کی حاجت نہیں رہی۔ اب اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی اپنی شامت اعمال ہے۔ اسی زمانے سے حضور غوث اعظم ہی کے جب بغداد شریف میں جلوہ افروز تھے، مجلس سجتی تھی، وعظ و نصیحت کی مجلسیں سجتی تھیں، اسی وقت سے حضور غوث اعظم کی شان ظاہر ہو گئی تھی، اور اس زمانے کے اس جگہ کے جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کے آپ نام لیں گے سب یا تو غوث پاک کے خلیفہ ہوں گے یا مرید ہوں گے، یا خلیفہ کے خلیفہ ہوں گے یا ان کے مرید کے مرید ہوں گے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جن سے سلسلہ سہروردیہ نکلا ہے غوث اعظم کے خلیفہ ہیں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پیر غوث پاک کے خلیفہ ہیں، حضرت احمد کبیر رفاعی حضور غوث اعظم کے خلیفہ ہیں۔ اس زمانے کے تمام اولیاء کرام نے حضور غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر رکھا، اقرار کیا اور گردن جھکا دی۔ جب غوث اعظم نے یہ اعلان فرمایا قدمی حاذہ علی رغبت کل ولی اللہ، تو تمام اولیاء نے اپنی گردن جھکا دی اور اقرار کیا کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ ایک تھے شیخ صنعا، شیخ صنعا بھی بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میری گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم نہیں، میں خود بہت بڑا ولی ہوں۔ ان کی زبان سے یہ بات نکلی تو جس طرح غوث اعظم کی زبان سے نکلا ہوا اعلان انہوں نے سنا، اسی طرح ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات غوث پاک نے سن لی، حالانکہ مسافت بہت تھی، وہ بغداد میں نہیں تھے، وہ بہت دور تھے۔ غوث پاک کو جلال آیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا قدم تیری گردن پہ نہیں ہے تو تیری گردن پر خنزیر کا قدم۔ یہی ہوا، کچھ دنوں کے بعد حالت بدل گئی، ایک ایسے گھر سے تعلقات بن گئے، آنا جانا شروع ہو گیا جہاں خنزیر پالے جاتے تھے، اور خنزیر کے جب چرانے کے لیے وہ گھر والے جاتے تھے تو یہ بھی ساتھ میں جانے لگے، اور جو خنزیر کے چھوٹے بچے زیادہ دور تک چل نہیں پاتے تھے تو ان کو یہ اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھ لیتے تھے۔ یہ عالم ہو گیا۔ پھر اللہ نے توفیق دی، توبہ کی، حضور غوث اعظم سے معافی مانگی، تو پھر حضور غوث پاک جب راضی ہوئے تو پھر ولایت کے مرتبے واپس کر دیے گئے۔ تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کیسا حکم فرما دیا غوث پاک نے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ولی کو تو کوئی اعتراض ہوا نہیں۔ آپ کو کیوں اعتراض ہے بھائی؟ یہ اعتراض تو ایک ولی کو ہوتا ہے، جیسے شیخ صنعا کو ہوا تھا۔ تو شیخ صنعا کو جب اعتراض ہوا، اس کا انجام شیخ صنعا نے بھی دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا۔ باقی تو کسی ولی کو اس کا اعتراض ہوا نہیں۔ سلطان الہند غریب نواز کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، اسی زمانے کے بزرگ ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، حضرت احمد کبیر رفاعی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔
ان بزرگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا. اب اگر آپ اعتراض کرتے ہو تو کرتے رہیے. دوسری بات یہ کہ یہ بات حضور غوث پاک نے اپنی مرضی سے اور اپنی شان، اپنی مرضی سے کہ میری ایک شان لوگوں کے سامنے ایسے نہیں کہی تھی، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ایک حکم تھا کہ یہ اعلان کیا جائے، تم یہ اعلان کرو. تو اس حکم کے مطابق غوث اعظم نے اعلان کیا. یہ امر الہی سے یہ بات کہی گئی ہے. کوئی بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا قدم اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے، جب تک اللہ اس بات کا حکم نہ دے کہ تم یہ کہو کہ میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے. بزرگوں نے تو یہ تک کہا کہ سگے درگاہ میراشو چو خواہی قرب ربانی کہ برشیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. اپنے وقت کے قطب الاقطاب تو یہ ارشاد فرمائے کہ اگر آپ کسی کو اللہ کا قرب چاہیے تو وہ غوث اعظم کی درگاہ کا کتا بن جائے، کیونکہ ان کا کتا شیروں سے بہادر ہوا کرتا ہے. شیروں پر اس کا شرف ہوتا ہے. یہ قطب الاقطاب کہہ رہے ہیں. اس امت کے بڑے بڑے اولیاء نے یہ بات کہی ہے. حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بدے دستے یقین اے دل بدستے شاہ جیلانی کہ دستے او بود اندر حقیقت دستے یزدانی. کہ اے دل اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دے، اپنے یقین کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دے کہ بظاہر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ ہے، اگر پتا کہ یہ دستے الہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن ولادت غوث اعظم صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ دستے عبود اندر حقیقت دستے یزدانی، یہی ید اللہ ہے جس کو بظاہر غوث اعظم کا ہاتھ سمجھا جا رہا ہے. یہ کون کہہ رہا؟ اپنے وقت کے قطب کہہ رہے ہیں، اپنے وقت کا ولی کہہ رہا ہے. حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے آپ سوچیں غوث اعظم کی شان کو اور ان کی مرتبے کو کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے. اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. بے شک بے شک. ابن تیمیہ بہت بڑے ایک محدث تھے جن کو گمراہ بھی کہا جاتا ہے، ضال مضل کہا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت سے ان کے نظریات کچھ الگ تھے، جیسے آج کل کے وہابیوں کے ہیں اسی ٹائپ کے. تمام صوفیہ پر اور تصوف پر تنقید کی انہوں نے، بہت سی الٹی سیدھی باتیں کہیں. لیکن جب غوث اعظم کی بات آئی تو کہا کہ شیخ نے فرمایا ہے. کبھی عارف باللہ کہا، کبھی شیخ کہا، ادب کے ساتھ نام لیا، اپنے فتووں میں ذکر کیا، دوسری کتابوں میں ذکر کیا، غوث اعظم کی شان اور ولایت کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ اب شیخ کی کرامت حد تواتر کو پہنچ گئی ہے، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. فرمایا کہا کہ غوث اعظم کی کرامتیں تواتر کی حد کو پار کر چکی ہیں کہ اب یہ یقینی ہو چکا ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تاج الفول فرماتے ہیں کہ کرامات مشائخ خارق عادات ہوتے ہیں، کرامات مشائخ خارق عادات ہوتے ہیں، ولے ہیں وہ تیرے عادات یا محبوب سبحان. یہ تو آپ کی عادت میں شمار ہے کرامتوں کا. کرامت اب خرق عادت رہی ہے آپ کے یہاں، تو عادت بن گئی. غوث اعظم ایک بار کھانا کھا رہے تھے، باورچی نے، تو باورچی تھا، اس نے چاول بنائے انڈوں کے ساتھ، انڈا ابال دیا. اس نے کیا کیا؟ آپ تو مرغی ابال دیتے ہیں چاولوں کے ساتھ، تو اس نے انڈا ابال دیا. اب چند انڈے قاب میں رکھے ہوئے ہیں ابلے ہوئے بریانی کے ساتھ، چاول پکے ہوئے اسی میں انڈا ڈال دیں آپ تو کیسا ابل جائے گا؟ ابل جاتا نا انڈا. اب سامنے آ گیا. اب جب سامنے قاب آ گیا، اس میں ابلے ہوئے انڈے رکھے ہوئے تھے. غوث پاک نے حکم کیا تو اس انڈوں کے اندر سے چوزا نکل آیا. تاج الفول فرماتے ہیں اپنے کلام میں کہ یہ جب بیضہ بریاں سے بچے باہر نکلے تو جو طباخ تھا باورچی دیکھ کر حیران رہ گیا. بیضہ بریاں یعنی پکے ہوئے ابلے ہوئے انڈوں سے بچے نکل آئے. تو یہ اس طرح کی کرامتیں
لوگ آج مذاق بنانے لگے سوشل میڈیا کا، تو کوئی میم بنا رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے غوث اعظم کے تذکروں کا. تم مذاق بنا رہے ہو، اپنے باپ دادا سے پوچھو کہ کس کا نام لے لے کر برا وقت کاٹا ہے. اگر 10-20 نسلوں کا مسلمان ہے تو پوچھو کہ تمہارے باپ دادا کس کا نام لے کر پریشانی میں مبتلا ہے. کسی بھی بات کا مذاق، لوگ مذاق اڑانے والوں نے تو رسول اللہ کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کا مذاق اڑایا ہے. اور کچھ نادان دوست بھی اس طرح غوث اعظم کے واقعات بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لا کر کے اس کا مذاق بن جاتا ہے. تو غوث اعظم کی شان اور ان کی ذات گرامی لوگ مذاق کے طور پہ کر رہے کہ غوث اعظم سے مانگ لو، غوث اعظم سے لے لو. کیا نہیں دیا غوث اعظم نے؟ اسے مذاق بنانے والی بات کیا؟ شیخ ابن عربی کے باپ جو بیٹے کی تلاش میں بھٹک رہے تھے، تمام طبیبوں کے پاس جا چکے تھے، ساری کوشش کر چکے تھے، لڑکا نہیں ہو رہا تھا. یہ بات آج کی نہیں ہے، 750 سال 800 سال پرانی بات ہے. تمام صوفیاء نے، محققین نے، اولیاء نے لکھا ہے اس بات کو. خود محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے اس بات کو کہ میں پیدا کیسے ہوا. مردوں کو زندہ کر دینا ٹھوکر سے، اس کا مذاق بنے گا کیا؟ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں لکھا کہ یہ مردوں کو جلا دیا کرتے ہیں؟ تو مردے کا زندہ کر دینا کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے. آج تم کرامت کا انکار کر رہے ہو، کل کوئی اٹھ کر معجزات کا انکار کر دے گا. یہ بے عقلی کی اور عناد کی، دشمنی کی بات ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کرامت قبول نہیں کر پاتے، بات یہ ہے کہ آپ غوث اعظم کو قبول نہیں کر پاتے کہ غوث اعظم جیسا ولی اللہ نے مسلمانوں کو کیوں دے دیا، سنیوں کو کیوں دے دیا. بات یہ ہے کہ وہ فرقہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے تمام شیخ الحدیث، تمام شیخ التفسیر، تمام مولوی، مولانا، حاجی، عالم، فاضل ملا کر غوث اعظم کے کتے کے پیر کی کوئی نہیں. تاج الفول فرماتے ہیں تیری درگاہ کے کتے نے کھایا شیر کہتے ہیں. بیان کیا ہو تیرا اجلال یا محبوب سبحانی، آپ کے جلال کا تو کیا بیان ہوگا. آپ کی درگاہ میں سڑک پر پلنے والے کتے کا عالم یہ ہے کہ اگر شیر بھی سامنے آئے تو زندہ نہیں بچتا. اب اگر جس کو عناد ہے، دشمنی ہے، تو پھر دشمنی میں تو وہ آدمی اپنے سگے باپ کو گالی بک دیتا ہے. بکتے رہو اپنے باپ کو گالی. سورج پر تھوکنے سے نہ تو سورج کی گرمی کم ہوتی ہے، نہ سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، بلکہ اگر نشانہ صحیح لگا کے تھوکو گے تو تھوک منہ پر ہی گرے گا. تو حضور غوث اعظم کو بڑے بڑے مان چکے ہیں. ابن تیمیہ مان چکا، اور اگر وہ بھی نہ مانتا تو ہماری صحت پہ کیا اثر تھا؟ تم بھی نہ مانو. غریب نواز کو پورا ہندوستان مان چکا ہے، سب مان چکے ہیں. آپ نہیں مانیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ یزید نے امام حسین کو نہیں مانا، کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق پڑ گیا؟ کربلا کی سرزمین پر یزید بادشاہ ہو کر ذلیل و خوار و رسوا ہو گیا. امام حسین کو نہیں مانتے نہ مانو، بھاڑ میں جاؤ، جاؤ جہنم میں، حسین کا کچھ نہیں بگڑے گا. اسی طرح بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کو مانو گے تو امان ہے، نہیں مانو جاؤ جہنم میں. تاج الفول فرماتے ہیں کہ سواد امت اعظم کا تو ہی غوث اعظم ہے. سواد امت اعظم کا تو ہی غوث اعظم ہے. وہ ناری ہے ہوا جو شازیہ محبوب سبحانی، آج سے منکر ہوا جائے جہنم میں ہماری بلا سے. ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہر کسی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مان لیجئے بس. مت مانیے آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو غوث اعظم کی شان ہے اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، مولا علی مشکل کشا کے نزدیک، جو اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے غوث اعظم کو، وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. مراتب اور ان کے مقامات
اور ان کی شان جو ہے وہ کسی آدمی کی محتاج نہیں دلیل کی، اللہ نے عطا فرمایا۔ وہی جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں، غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں، ڈوبی ناؤ نکال دیتے ہیں، ان کو دی ہے خدا نے یہ قدرت، وہ قضا کو بھی ٹال دیتے ہیں، وہ قضا کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ ظفر پائی مظفر نے سفر میں اور قضا بدلی، کیسے ہو گیا یہ؟ سنا ہے تو قضا حکم خدا سے پھیر دیتا ہے، میری قسمت کا پھیر یا محبوب سنا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تمام افراد اولیاء سے محبت کرنے والے، غوث اعظم کا تمام اولیاء کا ادب کرنے والے، گستاخی کرنے والے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اولیاء کا گستاخ ہونے سے محفوظ رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے، برائی کا ارادہ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، میرے ولی سے کوئی دل میں برائی رکھتا ہے تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بے شک اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے یہ، بڑے سے بڑا محدث بھی اس کو موضوع اور ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ بالکل بے شک۔ جو لوگ اولیاء کی کرامت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی اس حدیث کو صحیح مان کے چل رہے ہیں۔ اللہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے، جو اللہ کے ولی سے کدورت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے یا ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کا مرید بنایا، ان کے سلسلے میں بنایا۔ سبحان اللہ۔ ترجمان قادریت کہتے ہیں کہ یوں تو ہر ایک سلسلہ خوب ہے مانتا ہوں میں، یوں تو ہر ایک سلسلہ خوب ہے مانتا ہوں میں، بھا گیا میرے دل کو پر قادری سلسلہ فقط، بھا گیا میرے دل کو پر قادری سلسلہ فقط۔ تو یہ سلسلہ بھی اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم کو ہمارا پیر بنایا، ہمیں کیا بڑا پیر بنایا۔ ابھی ناظم اجلاس نے 2 شعر پڑھ کر ان کو بلایا تھا کہ غوث اعظم کی ردیف میں کیا تھے وہ شعر؟ تیری شان سب سے جدا غوث اعظم۔ اسی غزل کا ایک شعر ہے کہ نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں، بے شک نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں، بڑا پیر تیرے سوا غوث اعظم۔ پیر تو سب ہیں مگر بڑا پیر صرف تو ہے، نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں، بڑا پیر تیرے سوا غوث اعظم۔ تو آپ کا تو نام ہی بڑے پیر صاحب پڑ گیا ہے۔ بے شک حق ہے۔ وہ 80 سال کا آدمی ہو یا 8 سال کا لڑکا ہو، کہتا ہے بڑے پیر صاحب۔ بے شک تو جس کا نام ہی بڑے پیر صاحب پڑ جائے تو پھر اس کی شان اور اس کی عظمت میں کوئی کلام کیسے رہ جائے گا؟ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ بے شک ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان ہی میں غوث پاک کے نعرے لگتے ہیں، مصر میں بھی غوث پاک کے نعرے لگتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں وہاں وہاں غوث اعظم کا تعارف ہے۔ بہت سے اولیاء کرام ایسے ہیں مصر کے جن کو آپ نہیں جانتے، یہاں کوئی نہیں جانتا۔ بہت سے اولیاء ایسے ہندوستان کے جن کو مصر میں کوئی نہیں جانتا۔ خود عراق اور بغداد ہی میں بڑے بڑے اولیاء آرام فرما رہے ہیں جن کو آپ یہاں کوئی نہیں جانتا، نہ مصر میں کوئی ان کا نام لیتا ہے۔ شام میں اور سیریا میں اور دمشق میں بڑے بڑے اولیاء، سوڈان کی طرف بہت بڑے بڑے اولیاء آرام فرما رہے ہیں، آپ نہیں جانتے ہو۔ اس علاقے میں ان کو مانا جاتا ہے، یہاں نہیں جانتے۔ جیسے ہم یہاں غریب نواز کو خود چرچا کرتے ہیں، قطب الاقطاب حضرت بختیار کاکی کا خود تذکرہ کرتے ہیں، محبوب الہی کا خود تذکرہ کرتے ہیں، صابر پاک کا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سب جانتے ہیں ان کو، لیکن نائجیریا میں نہیں جانتا کوئی۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے، اولیاء کے درمیان ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو ہندوستان میں بھی جانا جاتا ہے، افغانستان میں بھی جانا جاتا ہے، مصر اور شام میں بھی جانا جاتا ہے، اور جہاں جہاں مسلمان پہنچے وہاں وہاں ان کو مانا جاتا ہے۔ اور صرف ولی نہیں مانا جاتا، سلطان الاولیاء مانا جاتا ہے، شیخ نہیں مانا جاتا، شیخ الشیوخ مانا جاتا ہے۔ صرف ان کو غوث نہیں مانا جاتا، غوث اعظم مانا جاتا ہے۔ کوئی سلطان الاولیاء کہتا ہے، کوئی شیخ الشیوخ کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے،
کوئی قطب الاقطاب کہتا ہے، کوئی قطب ربانی کہتا ہے، کوئی غوث سمدانی کہتا ہے، کوئی قندیل نورانی کہتا ہے، کوئی شہباز لامکانی کہتا ہے، کوئی محبوب سبحانی کہتا ہے۔ اپنے اپنے طور پر سب لوگ غوث اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو اب یہ دلیل دینے کی اب حاجت نہیں کہ غوث پاک سلطان الاولیاء ہے، کیونکہ اگر سلطان الاولیاء نہ ہوتے، صرف بغداد کے ہوتے تو بغداد سے باہر تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن جس جگہ پر مسلمان ہیں اور اللہ کا کوئی ولی اہل اللہ وہاں پر آرام کر رہا ہے، وہاں غوث پاک کا تذکرہ ملے گا اسی شان کے ساتھ کہ وہ سلطان الاولیاء سب نے مانا ہے انہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور بالخصوص اہل سنت والجماعت میں ایک فرد بنایا، اولیاء سے محبت کرنے والا بنایا۔ اب بس بات اتنی سی ہے کہ ہم ان اولیاء کی تعلیمات کو بھی اپنا لیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو تبلیغ کی، جو تعلیم دی، جو تربیت دی، جو پیغام پہنچایا، اس پیغام کو بھی اپنے سینے میں اتارنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ کرامتوں کا تذکرہ ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ کرامت ظہور میں آئی کیوں آئی؟ غریب نواز نے انا ساگر کو ایک چھوٹے سے کوزے میں قید کر دیا، یہ سب کو یاد ہے، لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ کیوں آئے ہندوستان غریب نواز؟ کیا ضرورت تھی اتنی پتھریلی زمین پر آنے کی؟ جواب ملے گا کہ دین کا پیغام لے کر آئے، اسلام کا پرچار کرنے کے لیے آئے، اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کے لیے آئے، بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے بندوں کو اللہ کا حکم یاد دلانے کے لیے آئے۔ تو یہ اللہ کا پیغام دینے آئے تھے، اس ضمن میں وہ کرامتیں ظہور میں آئی ہیں۔ اللہ اور رسول کا چرچا کرنے آئے تھے، ان کی تعلیمات کو عام کرنے آئے تھے، ان تعلیمات کو عام کرنے کے سلسلے میں یہ کرامت ظہور میں آئی ہے۔ تو کرامت بعد میں ہوگی، تعلیم پہلے ہوگی، مقصد پہلے ہوگا۔ ان کے آنے کا مقصد، غریب نواز کے آنے کا مقصد کرامت دکھانا نہیں تھا، آنے کا مقصد کلمہ پڑھانا تھا۔ تو کلمے کو یاد رکھو، کلمہ پڑھ کر کرامت بیان کرو تو شکل پہ زبان پہ کرامت کا تذکرہ بھی اچھا لگے۔ نماز پڑھ کر کرامت کا بیان کرو تو کرامت کا بیان سننا اور بیان کرنا اچھا لگے۔ اسلامی اخلاق و آداب کو اپنا کر کرامتوں کا ذکر کرو تو پھر مریدی پیری مریدی کا حق ادا ہوگا۔ لیکن نمازیں چھوڑ دیں، کرامتوں کا ذکر کرو، نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، غوث اعظم کی بادشاہت کا ذکر کرو، حج نہ کرو فرض ہونے کے بعد، زکوٰۃ ادا نہ کرو فرض ہونے کے بعد، اور بزرگوں کی کرامت کا اعتراف کرو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ناپاک ہو کر قرآن کی تلاوت کر لو۔ کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو پیغام لے کر آئے تھے، انبیاء کے معجزات یاد رکھنا چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ یاد رکھو کہ یہ نبی ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پیغام کو ہی بھلا دو جیسا کہ نصرانیوں نے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام ہی بھلا دیا۔ کیا پیغام؟ وحدہ لا شریک لہ، کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس کو بھلا دیا۔ مردے زندہ کرنا یاد رہا، اندھوں کو بینا کرنا یاد رہا، بڑے بڑے معجزات یاد رہے، مگر یہی بھلا دیا کہ انہوں نے آ کر یہ حکم دیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے، یہی بھول گئے۔ تو اب ان کے پاس معجزات کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ نصرانی اگر حضرت عیسیٰ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے میں معجزات گنائے اور معجزات بیان کرے تو کوئی فائدہ پہنچائیں گے؟ اس کو ان معجزات کا ذکر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے معجزے بیان کر رہے ہیں کہ جس کے پیغام کو بھلا چکے ہیں۔ یہی ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس پیغام کو یاد رکھیں، وہ غلطی نہ کریں جو نصرانی کر چکے ہیں۔ ہم اپنی نبی کے آنے کے مقصد کو یاد رکھیں کہ حضور نے دین دیا ہے تو دین کو یاد رکھو، دین کو اپنا لو۔ اب دین کو اپناؤ، اور اس دین کو اپنانے کے بعد جب ذکر آئے کہ کون دین لے کر آیا تھا، کہنا وہ لے کر آیا تھا جس کی انگلی کے اشارے سے سورج بھی پلٹ آتا ہے، وہ لے کر آیا تھا جس کے اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ لے کر آیا تھا جو کھارے پانی میں تھوک دے تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، وہ لے کر آیا تھا کہ جس کو راضی کرنے کی بات رب کر رہا ہے، وہ لے کر آیا تھا کہ قیامت میں اس کی شفاعت سے تمام مسلمان بخشے جائیں گے۔ کب ہوگی یہ بات؟ جب یہ کہو، جب دین کو اپنا لو۔
اس کی تعلیم کو اپنا لو، پھر فخر کرو اس بات پر کہ ہم اس رسول کی امت میں ہیں۔ ورنہ نمازیں چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، حج و زکوٰۃ کو چھوڑ دو، سچ بولنا چھوڑ دو، ماں باپ کی توہین کرنے لگو، پڑوسی کا دل دکھانے لگو، جھوٹے مقدمے کرنے لگو، جھوٹی گواہی دینے لگو، امانت میں خیانت کرنے لگو، غیبت کرنے لگو، اور کہو کہ ہمارا دین تو وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، کہ جو انبیاء کے سردار ہیں، جنہوں نے سورج پلٹا دیا۔ ارے یہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ کس منہ سے کہو گے کہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں؟ ہمارے نبی، اگر اس بات کو ہم اپنے طور پر یقین سے کہتے تو جب ہم کہتے ہمارے نبی تو نماز نہیں چھوڑتے ہم، کیونکہ اسی نبی نے بتایا ہے کہ نماز چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی بے نمازی ہونا ہمارا۔ تو ہم ان کی تعلیمات کو تو بھلا دیں اور کرامتوں کو، معجزات کو یاد رکھیں، یہ عقل مندی نہیں، ادھوری بات ہو گئی۔ بات مکمل کب ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو۔ مکمل کب ہوگی بات؟ مکمل جب ہوگی جب ہم کلمہ بھی پڑھیں، شریعت پر عمل بھی کریں، نیک ہو جائیں، اچھائی کی کوشش کریں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، اور جب تذکرہ ہو تو پھر اس شان سے تذکرہ ہو کہ رسول وہ کہ جو امی ہو کر بھی پوری دنیا کا استاد ہے، رسول وہ کہ جو سب سے آخر میں آنے کے بعد بھی الاول ہے الآخر ہے، رسول وہ کہ جو مکے میں پیدا ہوا مگر تذکرہ عرش اعظم پر ہو رہا ہے، رسول وہ کہ جس کے سبب اللہ نے دنیا سے عذاب اٹھا لیے، رسول وہ جو رسولوں کا تاجدار ہوا، رسول وہ کہ جو فرشتوں کا بھی تاجدار ہوا، رسول وہ جو اگلوں کا بھی تاجدار ہے، بعد میں آنے والوں کا بھی تاجدار۔ پھر بات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، رسول اللہ سے محبت کرنے کی توفیق، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق، ان کے پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق، ان کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق، اور ان کی امت کے اولیاء سے محبت کرنے کی، اور ان کے اولیاء نے جو کچھ ہمیں کر کے دکھایا، اپنی زندگی میں دین پر عمل کر کے دکھایا، استقامت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد